سے پہلے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یہ رواج تھا کہ مرنے کے بعد جب آدمی جو مال چھوڑتا تو اس مال کا مالک بڑا بیٹا ہوتا، گھر کے سب لوگ محروم ہو جاتے تھے، یا یہ کہ وہ شخص اس کا مالک ہوتا جس کے پاس طاقت ہوتی، جو لڑنے والے ہوتے تھے وہ اس کے مالک ہوتے تھے۔ لیکن اللہ تبارک و تعالی کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ظالمانہ طریقے کو ختم کیا اور مرنے والے کے جتنے بھی وارثین ہیں ہر وارث کو اس کا حق عطا فرمایا۔ سعد بن ربیع کی بیوی اور ان کی اہلیہ اپنی دو چھوٹی لڑکی کے ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی اور عرض کی، یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول، میرا شوہر جنگ احد میں شہید ہو گیا اور ہمارے پاس کوئی نہیں ہے سوائے اس دو لڑکی کے، اور اس کے پاس جتنا مال تھا، جتنی دولت تھی، جتنی جائیداد تھی، اس کے چچا نے اس کو ہڑپ لیا ہے، اس کے چچا نے اس جائیداد کو لے لیا ہے۔ اس کے بارے میں آپ کچھ فیصلہ فرمائیے کہ یہ دونوں چھوٹی لڑکی اور میرا گزارا کیسے ہوگا، یہ دونوں چھوٹی لڑکی کی شادی اور ان کا نکاح کیسے ہوگا، اس کے بارے میں آپ کا فتویٰ کیا ہے، آپ کی شریعت کیا کہتی ہے، آپ فیصلہ فرمائیے۔ تو ہمارے نبی کا طریقہ یہ تھا کہ خود سے اپنے دل سے کوئی بات نہیں کہتے تھے۔ ہمارے نبی وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى، کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے کوئی حکم، کوئی آرڈر نہیں آیا تھا، آپ خاموش تھے۔ پھر تھوڑے دیر کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت جبریل علیہ السلام کو بھیجا۔ حضرت جبریل علیہ السلام نے سورہ نساء ایک رکوع ختم ہونے کے بعد دوسری رکوع شروع ہوتی ہے، یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین، پورا ڈیٹیل کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پورا حکم بتایا کہ مرنے کے بعد جو مردہ ہے اس کے جائیداد کو، اس کے مال کو کیسے تقسیم کیا جائے گا، ہر ایک کے بارے میں ڈیٹیل سے بتایا۔ بلکہ یہ کہا جاتا ہے، علماء نے یہ لکھا ہے کہ شریعت کے جتنے بھی قانون ہیں، شریعت کے جتنے بھی احکام ہیں، وہ احکام چار چیز سے ثابت ہوتے ہیں۔ پہلا کتاب اللہ، دوسرا سنت رسول اللہ، اور تیسرا اجماع امت، اور چوتھا قیاس۔ یہ چار چیزوں کے ذریعے سے پوری شریعت ثابت ہوتی ہے۔ شریعت کے کسی بھی حکم کو ثابت کرنے کے لیے سب سے پہلے کتاب اللہ کو کرائیٹیریا مانا جاتا ہے۔ اس کے اندر، کتاب اللہ کے اندر اگر ہماری فہم کے مطابق، ہماری سمجھ میں ہم تلاش نہیں کر پاتے ہیں تو سنت رسول اللہ کی طرف رجوع کیا جائے گا۔ سنت رسول اللہ کے اندر بھی نہیں ہے تو اجماع امت، صحابہ کرام جنہوں نے نبی کی صحبت پائی تھی، نبی کے زمانے کو دیکھا تھا، ان تمام لوگوں نے کس بات پر اتفاق کیا ہے، وہی ہماری شریعت ہوگی۔ اگر تینوں کے اندر کسی کے ذہن میں نہیں آیا، کسی کو نہیں ملا، تو پھر قیاس کے ذریعے سے کہ اس جیسا مسئلہ شریعت کے اندر ہے کہ نہیں ہے، یہ چار کرائیٹیریا ہے۔ لیکن یہ میراث ایسی چیز ہے، یہ میراث کا حکم ایسا مسئلہ ہے، یہ ترکہ کا مسئلہ ایسا مسئلہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے ہی اس کا فیصلہ کیا ہے۔ بلکہ 95% جو میراث کے سلسلے میں، ترکہ کے سلسلے میں اللہ تبارک و تعالی نے آسمان سے عرش معلی سے اس کا آرڈر کیا ہے، قیاس سے اس کا مسئلہ نہیں ہے۔ جتنی بھی بات ہے بالکل پرفیکٹ ہے۔ بلکہ شریعت کے اندر تین ایسی چیز ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے ڈیٹیل میں بتایا قرآن کریم کے اندر، پردہ کا، طلاق کا اور میراث۔ یہ تین چیز کا ایشو، یہ تین چیز کا حکم من جانب اللہ ڈیٹیل کے ساتھ قرآن کریم کے اندر اللہ نے بیان کیا ہے۔ نماز کا حکم قرآن کریم کے اندر اگر آپ تلاش کریں گے تو ڈیٹیل میں نہیں پائیں گے۔ اقیم الصلاۃ، نماز قائم کرو۔ نماز کیا ہے، کیسے پڑھیں گے، ظہر میں کتنی رکعت ہے، عصر میں کتنی رکعت ہے، مغرب میں کتنی رکعت ہے، عشاء میں کتنی رکعت ہے، یہ سب آپ کو حدیث کے اندر ملے گا۔ زکوٰۃ کے بارے میں پورا ڈیٹیل حدیث کے اندر ملے گا۔ روزے کے بارے میں کتب علیکم الصیام، روزہ فرض کیا گیا۔ روزہ کسے کہتے ہیں؟
پورا ڈیٹیل ملے گا حدیث کے اندر. تو نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، یہ جو بیسک چیز ہے، صرف اللہ نے کہا نماز کو فرض کیا، روزہ کو فرض کیا، حج کو فرض کیا، زکوٰۃ کو فرض کیا، لیکن ڈیٹیل میں کہاں ملے گا آپ کو؟ حدیث کے اندر ملے گا. لیکن یہ میراث کا مسئلہ ایسا مسئلہ ہے کہ یہ حدیث نہیں بلکہ قرآن کریم کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ڈیٹیل کے ساتھ اس کو بیان کیا ہے. کہاں؟ چوتھا پارہ سورہ نساء رکوع نمبر 2 کے اندر. لیکن ڈیٹیل کے ساتھ اللہ نے اپنے بندوں کو بیان کیا. لیکن سب سے زیادہ کوتاہی اگر ہوتی ہے تو کس بات کے اندر ہوتی ہے؟ مرنے والے کے پیچھے جو مال چھوٹا ہے اس مال کے اندر کوتاہی ہوتی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب آدمی مر جاتا ہے تو مرنے والے کے مال میں سب سے پہلے کیا جائے گا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مرنے والے کے مال میں سب سے پہلا حق یہ بنتا ہے کہ اس کی تجہیز و تکفین کی جائے گی. کہ جو آدمی مرا ہے تو اس مرنے والے کو جو کفن دیا جائے گا، جو اس کی تجہیز و تکفین کی جائے گی، تو اس کا کفن اور اس کا دفن جو بھی خرچہ ہوگا اسی کے مال سے ادا کیا جائے گا. آدمی مر گیا، باپ مر گیا، بیٹا پوری زندگی باپ کو کبھی نہ کچھ دیا، نہ کبھی محبت سے بات کیا، ہمیشہ غصہ میں تھا، کبھی اس کے ساتھ حسن سلوک نہیں کیا. جب مر گیا تو کہتا ہے کہ اس کا کفن ہم دیں گے، اس کے لیے دعا، اس کے لیے قرآن خوانی ہم کرائیں گے. پوری زندگی باپ سے بات نہیں کیا، باپ کے ساتھ حسن سلوک نہیں کیا، لیکن جب مرنے کا وقت آتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ ہم کریں گے. اس کا حق نہیں ہے، بلکہ شریعت یہ کہتی ہے کہ اگر مرنے والے نے جو مال چھوڑا ہے تو سب سے پہلے اس مردہ کے مال سے اس کی تجہیز و تکفین کی جائے. لیکن ہمارے معاشرے کے اندر، ہماری سوسائٹی کے اندر کہ پھوپھو کا انتقال ہو گیا اور اس پھوپھو کا جو بھتیجا ہے وہ بھتیجا کہتا ہے اپنے پھوپھا سے کہ میں اپنے پھوپھو کو کفن دوں گا، اس کے تجہیز و تکفین کا سامان میں کروں گا، حالانکہ پھوپھو کا جو حق بنتا ہے اس کو دبا کر کے وہ بیٹھا ہوا ہے. باپ مر گیا اور ایک بھائی کہتا ہے کہ میں باپ کی تجہیز و تکفین کروں گا، حالانکہ وہی بھائی دوسرے بھائی کا حق دبا کر کے بیٹھا ہوا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے یہ آرڈر ہے، یہ کمانڈ ہے کہ جب آدمی مر جائے تو سب سے پہلے اس کے مال سے تجہیز و تکفین کی جائے. باقی کسی کو یہ حق نہیں بنتا ہے، کسی پر یہ ضروری نہیں ہے کہ وہ اپنا پیسہ سے کہہ دے کہ میں کروں گا، باقی دوسرا کوئی بیٹا، کوئی میرا بھائی نہیں کر سکتا ہے، میں کروں گا. نہیں، بلکہ باپ کے مال سے اس کی تجہیز و تکفین کی جائے گی. تجہیز و تکفین کے بعد جو دوسرا حق بنتا ہے کہ اگر باپ نے کوئی قرض چھوڑا ہے، کوئی مالی معاملات باپ کے ذمے ہے، تو سب سے پہلے اس مرنے والے کے مال سے اس کے مالی معاملات کو حل کیا جائے گا. باپ نے کسی کا، مرنے والا کسی کا قرض لیا تھا، مرنے والے نے کسی کے مال کو چوری چھپے دبا رکھا تھا، کسی کی ڈکیتی کر رکھی تھی، تو آدمی کیا کرتا ہے؟ مر گیا، اس کے جو وارثین ہوتے ہیں اس کو اپنے قبضے میں لینے کی کوشش کرتے ہیں. نہیں، سب سے پہلے یہ مال کہاں سے، کس کا ہے یہ مال، اس کے ذمے کس کا قرض ہے، قرض لینے والے کو سب سے پہلے ادا کیا جائے گا. اگر ظلمن کسی کا مال اس نے ہڑپ لیا تھا تو اس کے وارثین کے اوپر یہ فرض ہے کہ یہ مال اس جس سے ظلمن لیا گیا تھا اس کو وہ دے، اس کے حوالے کرے. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب جنازہ کے لیے بلایا جاتا، جب جنازہ حاضر ہوتا اور سب لوگ جنازہ کے لیے کھڑے ہوئے ہیں جنازہ کی نماز کے لیے، تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پوچھتے تھے حل علیہ دین، کیا اس مردے کے اوپر کوئی قرض ہے؟ اگر کہا جاتا کہ یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول، اس کے اوپر قرض ہے، تو اللہ کے نبی پوچھتے کیا اس کے پاس کوئی مال ہے جس کے ذریعے سے اس کی قرض کی ادائیگی کر دی جائے؟ تو صحابہ کرام اگر کہتے کہ ہاں اے اللہ کے رسول مال ہے، تب صحابہ کرام کے اس کہنے پر کہ مال ہے اس کا قرض ادا کر دیا جائے گا، تب جا کر ہمارے نبی نماز جنازہ پڑھایا کرتے تھے. ورنہ کیا ہوتا؟ ہمارے نبی یہ فرماتے تھے کہ اگر قرض لے لیا اور قرض کو ادا بھی نہیں کیا
اور نہ مال چھوڑا ہے، تو ہمارے نبی فرماتے، بخاری مسلم کی روایت ہے، صلو علی صاحبکم، تم ہی لوگ نماز جنازہ پڑھ لو، میں محمد اس کی نماز جنازہ نہیں پڑھوں گا۔ کہ قرض ہے، مالی معاملات ہمارے ذمہ ہے، لیکن ہم اس کی فکر نہیں کرتے ہیں، اور ہمارے پیچھے جو ہمارے وارثین ہیں اس کا فل فوکس، فل کنسنٹریشن یہ ہوتا ہے کہ مال کو کس طریقے سے اپنے قبضے میں کر لیا جائے۔ نہیں، وارثین کی ابھی تک اس کے مال کے اوپر کوئی حق نہیں پہنچے گا جب تک کہ اس کا قرض ادا نہیں کیا جائے۔ اگر پورا مال اس کے قرض میں، اس کے مالی معاملات کو حل کرنے میں، ادا کرنے میں، پے کرنے میں دینا پڑے تو پورے مال کو ادا کیا جائے گا۔ اگر اس مرنے والے کے پاس ایک بلڈنگ تھی اور اس نے بہت زیادہ قرض لے رکھا تھا تو اس بلڈنگ کو بیچ کر کے اس کا قرض ادا کیا جائے گا۔ اگر کسی کا ظلمن کسی کی پراپرٹی، کسی کا کھیت، کسی کی ماٹی، کسی کی زمین اس نے ہڑپ لیا تھا تو کوشش یہ کی جائے گی کہ جو مال اس نے چھوڑا ہے اس مال کے ذریعے سے اس کا کمپنسیشن کیا جائے گا، اس کی ادائیگی کی جائے گی۔ دو صحابی رسول، عوف بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور صعب بن جسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ دونوں صحابی اللہ کے نبی نے ان کو مواخات کرایا تھا، بھائی بھائی بنایا تھا۔ تو یہ دونوں دین کے مسئلہ میں ایک ساتھ بات کرتے تھے، دین اور شریعت کی بات ایک ساتھ کیا کرتے تھے۔ تو صعب بن جسامہ نے اپنے بھائی عوف بن مالک کو کہا، اے عوف بن مالک، میں مر جاؤں گا، اگر میں پہلے مر گیا تو میں یہ وعدہ کرتا ہوں کہ میں تم کو اپنے قبر کے حالات سے واقف کراؤں گا، تم کو قبر کے حالات بتاؤں گا تمہارے خواب میں آ کر کے۔ تم بھی یہ وعدہ کرو، تم بھی یہ پرومس کرو کہ اگر تم مجھ سے پہلے مر جاؤ گے تو کیا تم مجھ کو اپنے حالات سے، اپنے قبر کی زندگی سے مجھ کو بتاؤ گے؟ تو عوف بن مالک نے کہا، یہ کیسے ممکن ہے؟ اٹ از امپاسبل، یہ تو ہو نہیں سکتا ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ نہیں، تم وعدہ کرو، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا انتظام فرمائے گا۔ اتفاق کی بات کہ وہی جو صحابی تھے صعب بن جسامہ، ان کا انتقال ہو گیا۔ جب ان کا انتقال ہوا تو یہ خواب میں آئے اپنے بھائی عوف بن مالک کے۔ تو عوف بن مالک کو انہوں نے خواب میں آ کر بتایا کہ بھائی، میرے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت اچھا مسئلہ کیا، بہت اچھا معاملہ کیا، فرحت و شادمانی کے اندر، خوشی کے اندر ہے، جنت کی راحت و آرام ہم کو میسر ہو گئی۔ تو عوف بن مالک کی نظر اس کے گردن پر ایک وار، ایک اٹیک، ایک حملہ، ایک نشان اس کے گردن پر تھا، اس پر پڑتی ہے۔ عوف بن مالک اپنے ساتھی سے پوچھتے ہیں کہ یہ تمہارے گردن پر یہ کالا نشان کیسا ہے؟ تمہارے گردن پر یہ کالا نشان کیسا ہے؟ تو وہ صحابی جواب دیتے ہیں کہ میرے بھائی، فلانا یہودی ہے، اس یہودی کا 10 دینار میں نے قرضہ لیا تھا، اسی کی وجہ سے مجھ کو پنشمنٹ ہوئی ہے، مجھ کو تکلیف دی گئی ہے، عذاب دیا گیا ہے، اور وہ 10 دینار میں جہاں پر تیر رکھتا ہوں اسی جگہ پر رکھا ہوا ہے، تم اس 10 دینار اس کے حوالے کر دو۔ صبح ہوئی، اس نے خواب دیکھا تھا، وہ فوراً اپنے گھر سے نکلا، اپنے اس صحابی کے گھر چلا گیا، اپنے ساتھی کے گھر چلا گیا، صعب بن جسامہ کے گھر، اور جا کر جہاں پر نشاندہی کی تھی کہ جہاں پر میں تیر رکھتا ہوں اسی جگہ پر 10 دینار رکھا ہوا ہے، وہاں پر دیکھا، اس کو کھول کر کے تو 10 دینار تھا۔ اور جس یہودی کے بارے میں بتایا تھا اس یہودی سے پوچھا کہ کیا صعب بن جسامہ نے تمہارا 10 دینار قرضہ لیا تھا؟ تو اس یہودی نے کہا وہ تو بہت اچھا آدمی تھا، زبان کا پکا تھا، 10 دینار لیا تھا لیکن دے نہیں سکا۔ تو وہ صحابی رسول عوف بن مالک نے کہا کہ یہ وہ 10 دینار ہے جو اس نے تم سے لیا تھا۔ تو اس یہودی نے 10 دینار دیکھا، دیکھ کر پہچان گیا اور قسم کھا کر بولا کہ یہی 10 دینار تھے جو انہوں نے مجھ سے لیا تھا۔ تو یہ قرض کا مسئلہ ایسا ہے کہ اللہ کے نبی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پناہ مانگتے تھے اور دعا کیا کرتے تھے، اللہم انی اعوذ بک من المعصم والمغرم، کہ اللہ میں گناہ سے اور قرض سے آپ کی پناہ میں آتا ہوں، اے اللہ میں آپ کے پروٹیکشن میں آتا ہوں گناہ سے اور قرض سے۔ معصم والمغرم، گناہ اور قرض دونوں کو اللہ کے نبی نے ایک پلڑے میں رکھا۔ تو اگر کوئی آدمی قرض لے رہا ہے اور نیت یہ ہے کہ میں ادا نہیں کروں گا تو اس کو اسی وقت سے گناہ ہونا شروع ہو جائے گا۔ اگر نیت یہ ہے کہ ہاں ہم اس قرض کو ادا کریں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی مدد کرے گا۔
ہاں اگر کوئی مال ہے تو اپنے وارثین کو بتائے، اپنا اس کو ڈاکومنٹس بنائے، رائٹنگ فارم میں لائے کہ میں نے فلانے کا قرض لیا تھا، اس قرض کو میں اپنے بیٹے کو وصیت کرتا ہوں کہ وہ قرض اس آدمی کو دے دو، اس کے حوالے لکھ دو۔ کوئی بھی مالی معاملات کو آپ اس کو ایک ڈاکومنٹ کے اندر، رجسٹر کے اندر لکھیے، لکھنے کے بعد تاکہ زندگی کا کیا بھروسہ۔ تو سب سے پہلے تجہیز و تکفین کی جائے گی مرنے والے کے مال سے، اور دوسرے نمبر پر قرض کا جو مسئلہ ہے، مالی معاملات ہے، وہ مالی معاملات اس کے بارے میں دیکھا جائے گا۔ اور تیسرا مسئلہ آتا ہے وصیت کا، کہ اگر کوئی آدمی مرنے والا ہے، وہ مرنے والا اگر یہ وصیت کر جائے تو اس کی وصیت کا اہتمام کیا جائے گا کہ اگر مرنے والے نے کہا کہ میرا اتنا مال، کچھ مال مسجد کے اندر دے دیا جائے گا، کچھ مال مدرسہ کے اندر دے دیا جائے گا، کچھ مال جو مسجد کے مؤذن، خادم یا امام ہوں گے اس کو ہر مہینے اتنا دیا جائے گا، تو اس کی وصیت کو نافذ کی جائے گی، اس کی وصیت کو امپلیمنٹ کیا جائے گا۔ لیکن خیال یہ رہے کہ وصیت پورے مال کی وہ کر سکتا ہے؟ نہیں، وہ مرنے والا پورے مال کی وصیت بھی نہیں کر سکتا ہے، بلکہ 1/3 کی وصیت کر سکتا ہے۔ کسی کے پاس 30 لاکھ روپیہ ہے، اگر وہ چاہتا ہے کہ میں پورے مال کو ہم مسجد کے لیے دان کر دے، اپنے وارثین کو محروم کر دے، تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا ہے۔ 1/3 صرف 10 لاکھ کے اندر میں وصیت اس کی نافذ ہوگی۔ 10 لاکھ کے اوپر 30 لاکھ چھوڑا تھا تو صرف 10 لاکھ کے اندر میں 1/3 میں اس کی وصیت نافذ ہوگی، اس سے زیادہ میں نہیں۔ ہاں اگر اس کے وارثین ہے، وہ چاہے سب بالغ ہے، سب وہ رضامند ہو جائے کہ باپ نے کہا تھا 15 لاکھ دینے کے لیے 30 لاکھ میں سے، تو سب بالغ ہیں، سب عقل مند ہیں، تو اپنے فیصلے کے مطابق باپ کی خواہش پر عمل کر لے تو اچھی بات ہے۔ لیکن شریعت یہ کہتی ہے صرف 1/3 میں اس کی وصیت کا نفاذ ہوگا، 1/3 سے زیادہ میں نہیں۔ اور وہ بھی یاد رکھے کہ اگر مرنے والا اگر باپ ہے اور وہ باپ اپنے 4 بیٹا میں سے ایک بیٹا کو زیادہ پراپرٹی کی وصیت کر رہا ہے اور یہ کہہ رہا ہے کہ میرا جو تیسرے نمبر کا یا میرا چھوٹا بیٹا جو ہے اس چھوٹے بیٹے کو میں فلانی دکان دے رہا ہوں، تو یہ وصیت کا نفاذ نہیں ہوگا۔ لا وصیت لوارث، وارث کے لیے کوئی وصیت نہیں۔ وہ وارث جس کی شریعت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہہ دیا کہ اس بیٹے کو اتنا حصہ ملے گا، بیٹی کو اتنا حصہ ملے گا، جس کی شریعت کے اندر تعیین ہو چکی ہے، پھر اس کی وصیت کرے کوئی باپ یا کوئی بھائی یا کوئی بیٹا تو اس کی وصیت کا نفاذ نہیں ہوگا۔ لا وصیت لوارث، وارث کے لیے کوئی وصیت نہیں۔ 4 بیٹا ہے، باپ کا انتقال ہو گیا، باپ نے کہا کہ فلانی دکان جو بازار کے اندر ہے میں نے اپنے چھوٹے بیٹے کو دے دیا، تو شریعت یہ کہتی ہے کہ نہیں، یہی اس کی بات کا اعتبار نہیں کیا جائے گا۔ بخاری مسلم کی روایت ہے، نعمان ابن بشیر، یہ بشیر باپ ہے، نعمان بیٹا ہے، اس بیٹے کو انہوں نے اپنے گود میں لیا اور اٹھا کر کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے اور کہا اے اللہ کے رسول، میرا یہ بیٹا ہے، میں نے اپنے بیٹے کو یہ غلام دے دیا، جو میرا پرسنل غلام ہے وہ غلام دیتا ہوں، میری یہ جائیداد ہے، میں اپنے بیٹے کا نام کر رہا ہوں، آپ اس کے اوپر گواہ ہو جائیے۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ لا اشہد علی جور، میں محمد کسی ظلم کے اوپر گواہ نہیں ہوں گا، کیا تمہارے پاس اس کے علاوہ بھی بیٹا ہے؟ بشیر نے جواب دیا، باپ نے جواب دیا کہ ہاں اے اللہ کے رسول، میرے پاس اس کے علاوہ بھی بیٹا ہے۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، وعدلوا بین اولادکم، اور اپنے اولاد کے درمیان میں انصاف کرو۔ محبت اور انصاف 2 الگ الگ چیز ہے۔ 4 بیٹا آپ کے پاس ہے، کسی ایک سے محبت ہو سکتی ہے، دل کا تعلق یہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہے، محبت کسی ایک سے ہو سکتی ہے، لیکن انصاف سب کے ساتھ برابر کرنا پڑے گا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کے پاس کتنے بیٹے تھے؟ 11 بیٹا تھا، لیکن یوسف علیہ السلام سے بہت زیادہ محبت تھی، لیکن انصاف سب بیٹوں کے ساتھ برابر تھا۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کتنی بیویاں تھی؟ 9 بیویاں، 11 بیویاں۔ ہمارے نبی کے انتقال کے وقت 9 بیویاں تھی۔ سب سے زیادہ محبت ذہانت کی وجہ سے، عقل کی وجہ سے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے ہمارے نبی کیا کرتے تھے، لیکن ہمارے نبی دعا کرتے تھے اے اللہ یہ محبت کا معاملہ، یہ دل تو آپ کے ہاتھ میں ہے، آپ کے کنٹرول میں ہے، میں عائشہ سے محبت کرتا ہوں لیکن انصاف تو اپنی سب بیویوں کے درمیان کرتا ہوں۔
تو آپ کے پاس اولاد 5 بھی ہو سکتا ہے، 3 بھی ہو سکتا ہے، 2 بھی ہو سکتا ہے، کسی ایک سے زیادہ محبت ہو سکتی ہے، لیکن جب بات انصاف کی آئے گی تو انصاف سب کے درمیان برابر کرنا پڑے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من قطع میراث وارثہ، جس آدمی نے اپنے وارث کے میراث کو ختم کر دیا، 4 بیٹا ہے، ایک بیٹا کو بالکل دیا نہیں، یا یہ کہ ایک بیٹا کو کم دیا، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا قطع اللہ میراثہ من الجنت یوم القیامہ، کہ کل قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالی جنت سے اس کو محروم کر دے گا۔ تو اگر آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے، یہ تو بہت ساری جو احادیث میں سوچا تھا آپ کے سامنے بیان کروں گا، ایک حدیث بھی بیان نہیں کر پایا، وقت ختم ہو گیا۔ انشاءاللہ ڈیٹیل کے ساتھ اس ٹاپک پہ اوپر پورا ڈیٹیل کے ساتھ انشاءاللہ اگلے جمعہ میں بیان کروں گا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم لوگوں کو سنت و شریعت کا پابند بنائے۔